السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مر الزہران میں تھے۔ فاقہ کش صحابہ ایک جنگل میں پہنچ کر پیلو کا پھل توڑ کر کھانے لگے تو ارشاد فرمایا، سیاہ پھل زیادہ لذیذ اور خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب سے عرض کیا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو ارشاد فرمایا، یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ بچپن میں جب آپ بنو سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ کے ہاں مقیم تھے تو اس وقت اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نے بکریاں چرائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بڑے ہوئے تو آپ نے مکہ مکرمہ میں بکریاں چرائیں۔ چنانچہ بخاری شریف اور ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا آپ نے بھی؟ ارشاد فرمایا، ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قراریت کے عوض چرایا کرتا تھا۔ سیرت نگاروں نے قراریت کا جو مفہوم لکھا ہے وہ یہ ہے کہ قراریت بکریوں کے دودھ کا وہ حصہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اجرت کے طور پر لیا کرتے تھے، جسے ابو طالب کے اہل و عیال کے ساتھ بطور غذا استعمال فرمایا کرتے۔ فتح الباری میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں اجیاد کے مقام پر چرایا کرتا تھا۔ انبیاء کرام کا بکریاں چرانا دنیا کی قیادت کا مقدمہ اور تمہید ہوتی ہے۔ بکریاں چرانے میں چرواہے کو ہر طرف نگاہ رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ کچھ بکریاں اس طرف دوڑتی ہیں اور کچھ دوسری طرف۔ ان کو نظم و ضبط میں لانا بہت مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ پھر ان کو بھیڑیوں اور درندوں سے بچانا بھی چرواہے کے فرائض میں ہوتا ہے۔ انبیاء کو چونکہ امت کی صلاح و فلاح کی فکر میں شب و روز سرگرداں رہنا ہوتا ہے۔ امت کے افراد بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں اور انبیاء کرام ان کو ادھر ادھر بھاگنے سے روکتے ہیں، ان کو شریعت کے نظم و ضبط میں رکھتے ہیں، ان کو شیطان اور نفس کے بھیڑیوں اور درندوں سے بچاتے ہیں۔ اس لیے بچپن میں ان سے بکریاں چروا کر ایک ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن اور جوانی میں بھی بکریاں چرائیں۔ آپ نے کتنا عرصہ بکریاں چرائیں، کسی روایت میں اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔